صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ مکتوب نمبر 38 ملا ابو الفیض کے نام اس بیان میں تحریر فرمایا کہ سب سے بڑا حجاب طالب کا نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ فیوز و برکات کے دروازے کھلے رکھے۔ طالب اور مطلوب کے درمیان سب سے بڑا حجاب طالب کا نفس ہے، یعنی بندے اور اس کے رب کے درمیان۔ تو اپنے نفس کو چھوڑ دے اور آ جا، تو اپنے سورج پر خود ہی ابر ہے، پس تو اپنی حقیقت کو پہچان لے۔ سورج کے آگے بادل آ جاتا ہے نا، تو پھر اس کی روشنی زمین پہ نہیں آ پاتی۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ تم اپنے سورج پر خود ہی ابر ہو۔ سالک کے نفس کا درمیان سے دور ہو جانا ایک ذوقی اور وجدانی امر ہے جو تقریر اور تحریر میں نہیں آ سکتا اور پڑھنے اور مطالعہ کتب سے حاصل نہیں ہوتا، اور اللہ جل شانہ کی عنایت اور جذب کی سبقت اور عالم اسباب میں کسی شیخ کامل مکمل کی صحبت اس شیخ میں فنا ہونے کی شرط کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس ایک جملے پہ نا پوری مجلس ہو سکتی ہے۔ آپ کو صحبت کم ملی ہے، اس قدر موقع نہیں ملا کہ بعض ضروری امور بیان کیے جاتے ہیں، اور اگر باطنی رابطہ قوی اور محبت درست ہے، یعنی شیخ کے ساتھ اگر باطنی رابطہ قوی اور محبت درست ہے تو امید ہے کہ اس کے مطابق فیض دینے والے شیخ کے باطن سے فیوز و برکات اخذ کرنا حاصل ہو جائے، اور جن کمالات کی امید کی گئی ہے عکس انداز ہوں۔ المرء مع من احبہ، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ آخرت کے اعتبار سے، جنت کے اعتبار سے، کہ اگر آدمی اپنی محنت کر کے اعمال کر کے ان لوگوں کے درجے تک نہیں پہنچ پایا، لیکن ان لوگوں کی محبت کی وجہ سے نا ان کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس بات کی جو ہے نا وہ دلیل ایک قرآن کی آیت سے بھی ملتی ہے۔ آیت اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے۔ فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے، وہ اللہ کہ جس نے بارش کے قطرہ کو موتی بنا دیا ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے آنسوؤں کو حسن قبول عطا فرمائے گا۔ والسلام۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کی سمجھ عطا کرے۔ چھوٹا سا خط تھا، لیکن اس کی ایک ایک سطر پر نا ایک ایک پوری مجلس ہو سکتی ہے۔ اتنی باتیں اس میں ماشاء اللہ انہوں نے لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے بھائی، اور اللہ کرے ہمارے اندر جتنی بھی روحانی بیماریاں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں، تو اللہ کرے ان سے نا ہمیں شفا ہو جائے۔ تو جتنی انسان کے اندر روحانی بیماریاں پائی جاتی ہیں نا، ان بیماریوں کے اندر ایک بہت بڑی بیماری حسد کی بھی ہے، اور غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائی ہے بات کہ تکبر، حسد اور حرص، یہ تین گناہ تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اللہ نے کبھی چاہا تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کر لیں گے کہ ان تین کی وجہ سے
سارے کے سارے گناہوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ تو یہ جو 3 گناہ ہیں نا، یہ ہر گناہ کی بنیاد ہوتی ہے، اور اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، کچھ علماء یہ فرماتے ہیں اس انکار کی وجہ تکبر تھی، اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس انکار کی وجہ آدم علیہ السلام کے مقام سے حسد تھا۔ اس حسد کی وجہ سے اس نے، تکبر کی وجہ سے نا، حسد پہلے حسد پیدا ہوا آدم علیہ السلام سے، پھر اس حسد کی وجہ سے اس نے تکبر میں آ کر شیطان کو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو اس میں نا علماء کا اختلاف ہے کہ تکبر بڑا گناہ ہے یا حسد بڑا گناہ ہے۔ تو اور ہمارے حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ جیسے یہ جو لفظ ہے نا حسد، ہا سین اور دال، یہ نقطے سے خالی ہے، نقطے سے نا یہ خالی ہے۔ تو اسی کو دیکھ کے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا، حاسد، اس کی بھی پوری کی پوری زندگی اطمینان، سکون، سکھ، چین اور خوشی سے خالی ہوتی ہے، حسد کے لفظ کی طرح سے، کیونکہ حاسد کو اس وقت تک چین نہیں آتا کہ جب تک جس کے ساتھ اس کو حسد ہے اس سے وہ نعمت چھن نہ جائے، اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا، اس کو سکون نہیں ہوتا۔ اور پھر اس میں ہمارے صوفیاء نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ اب اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، وہ کتنی مخلوق ہے اس کو حقیقی طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں لا تعد ولا تحصیٰ، نہ جن کو گنا جا سکتا ہے، نہ جن کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس اتنی بے شمار مخلوق کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت ساری مخلوقات ایسی ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، جو انسان کو فائدہ نہیں دیتی، انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور اس کائنات کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ نقصان دینے والی ہیں، ان نقصان دینے والی چیزوں سے اگر ان کو ہم نا ایک جامع طور پہ شمار کرنا چاہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، تو وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں سے انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے قرآن کے اندر، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کی دعاؤں کے اندر پناہ مانگی ہے۔ کتنی ساری دعائیں آتی ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے ایک دعا کے اندر نا 8 چیزیں شمار ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ اور بچھو کے شر سے پناہ مانگی ہے، زلزلے سے پناہ مانگی ہے، سیلاب سے پناہ مانگی ہے، چھت ہمارے اوپر آ کے گرے اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، انسان چھت سے نیچے گرے اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، ٹھیک ہے نا، انسان خود گمراہ ہو اس چیز کی پناہ مانگی ہے، انسان کسی کو گمراہ کرے اس کی پناہ مانگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد حدیث کے بعد قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ موذی اور نقصان پہنچانے والی ہے۔ جس طرح قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، تو اسی طرح سے سورۃ فلق کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فرمایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو جیسے بہت اونچے درجے کے جو مقرر ہوتے ہیں نا، وہ جب تقریر کرتے ہیں، کوئی بیان کرتے ہیں، اسپیچ کرتے ہیں نا، تو جب ان کی وہ تقریر ختم ہونے لگتی ہے نا، تو وہ پھر اپنی تقریر کو، اسپیچ کو نا چند لفظوں میں نا وہ نمٹاتے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں نا وہ اپنی پوری کی پوری جو تقریر ہوتی ہے نا اس کا خلاصہ اینڈ پہ بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نا اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں کے اندر، جن کو ہم موعظتین کہتے ہیں، ان دو صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر جن جن چیزوں سے سب سے زیادہ پناہ مانگنے کا حق ہے، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اور ان پناہ مانگی جانے والی چیزوں کے اندر ایک چیز حاسد کا حسد ہے۔ یہ اتنی بری چیز ہے، حسد کا جو باطنی گناہ ہے نا، یہ اتنا برا گناہ ہے، اتنا جو ہے نا یہ انسان کو نقصان پہنچانے والا گناہ ہے۔ حکم کس کو ہو رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاسد کے شر سے پناہ مانگے۔ اب حسد جو ہے نا، یہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر چل رہی بات۔ تو جو حسد ہے نا، یہ ہوتا کیا ہے؟ تو حسد عام لفظوں میں یہ کہا جاتا ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور کڑنا کہ بھئی اس کو یہ جو نعمت ملی ہوئی ہے نا، یہ کیوں ملی ہے، اس پر انسان کو نا تکلیف ہو، اور انسان کے دل کے اندر یہ سوچ پیدا ہو، جب یہ جلن پیدا ہوئی ہے نا کہ یار اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، تو اس سے اگلی جو سوچ انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کرے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ اس کو یہ جو نعمت ملی ہوئی ہے نا، وہ عزت کی نعمت ہے، وہ دولت کی نعمت ہے، وہ شہرت کی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بہت بڑے کاروبار کی نعمت ہے، بہت اچھی جاب کی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اور پھر اس کے بعد دینی اعتبار سے بہت بڑی جو ہے نا وہ لوگوں کا کسی کی طرف رجوع ہے، لوگ اس کی طرف دین سیکھنے کے لیے رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے کوئی ایسا کوئی کام ہو جائے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب وہ آتا نا کہ جی آج ہمارے جو ملک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی عدالت نے کوئی فیصلہ کیا، چیف جسٹس صاحب نے کوئی فیصلہ کیا، تو ہمارے ملکوں میں تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ملک کا وزیر اعظم بھی اس فیصلے پر اعتراض کر دے کہ جی یہ فیصلہ عدالت نے ٹھیک نہیں کیا، تو توہین عدالت اس پہ لگ جاتی ہے، اور پھر وزیر اعظم صاحب کو بھی استعفیٰ دے کے گھر جانا پڑتا ہے۔ تو عدالت کے فیصلے پر توہین ہو تو 2/3 اکثریت والے وزیر اعظم بھی جو ہے نا وہ بوریا بستر گول کر کے نکل جاتے ہیں کہ جی عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے۔ اسی طرح سے توہین رسالت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی عام لفظوں میں کسی بھی بات پر اعتراض کرنا توہین رسالت ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حسد ہے نا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس گناہ کی وعید میں اور کچھ بھی نازل نہ کیا جاتا تو یہی ایک چیز حسد کے گناہ کے برا ہونے کے لیے کافی تھی کہ حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے کہ جو کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، وہ دنیا کی ہے یا دین کی ہے، تو وہ نعمت اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ تو اب جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل فرمایا ہوا ہے، اب اس حسد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر اعتراض ہو رہا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ اور اگر اس کے لیے نا کوئی وعید نازل نہ بھی ہوتی نا، تو حسد کی برائی کے لیے یہ ایک بات ہی کافی تھی۔
ٹھیک ہے نا بھائی. اور پھر ہمارے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ہے جیسے آسمانوں پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا گیا، اس کی وجہ بھی حسد تھا، تکبر تھا، دونوں چیزیں بین ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے اس روئے زمین پر بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کا ہی گناہ تھا. اس میں کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، تو قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا. یہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک بھائی اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو قتل ہوا اس کی وجہ کیا بنی؟ حسد بنا. اور حسد اس طرح سے ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کے دور میں جب بچے اس دنیا میں آتے تھے تو ہر دفعہ ٹوئن پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی ہر دفعہ. تو اب ٹوئنز پیدا ہوئے ہیں نا، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو یہ دونوں آپس میں نا اس وقت کی شریعت کے اعتبار سے یہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اور انہی ماں باپ سے جو اگلے ٹوئنز 2 پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، وہ 2 ٹوئنز بھی، ایک لڑکا ہوتا تھا ایک لڑکی ہوتی تھی. تو ٹوئن اے کا جو لڑکا ہوتا تھا نا، ٹوئن اے میں جو لڑکا ہوتا تھا اس کی شادی ٹوئن بی والی لڑکی سے ہوتی تھی، اور ٹوئن بی کے اندر جو کون ہوتا تھا؟ لڑکی ہوتی تھی. اس کا جو نکاح تھا وہ ٹوئن اے کے لڑکے کے ساتھ ہوتا تھا. تو اب جب جس لڑکی کے ساتھ جو حابیل تھے ان کی شادی کا طے ہونا، مطلب طے ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا، ان کی شادی ہوگی، تو وہ جیسے ہم کہتے ہیں شکل میں صورت میں ذرا بہتر تھی. تو اس وجہ سے سگے بھائی قابیل کو اپنے بھائی سے حسد ہو گیا کہ یہ جس لڑکی سے اس کی شادی ہو رہی ہے نا، اس لڑکی سے میری شادی ہونی چاہیے تھی. تو یہ جو شادی ہے اس وقت کی شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں تھی، جو طریقہ تھا اس وقت میں، اس اعتبار سے وہ شادی کا ہونا ناممکن تھا. تو اس ناممکن ہونے کی وجہ سے قابیل کو اتنا اپنے بھائی سے حسد ہوا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی نا کہ اس نے کہا، قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اپنے راستے سے تمہیں ہٹا دوں گا. تو اس کے جواب میں پھر حابیل نے کہا کہ تم میرے ساتھ جو مرضی کر لو، لیکن میں تمہیں اس کے بدلے میں کچھ نہیں کہوں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ مجھے اللہ رب العالمین کا ڈر مانے ہے کہ میں تم سے کوئی انتقام. اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا. ہم بد نظری کو گناہ سمجھتے ہیں، واقعی گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھ لیتے ہیں، واقعی گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور جناب نماز قضا ہو گئی اس کو گناہ سمجھتے ہیں، واقعی گناہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم جو گناہ ہے نا شہوانی اعتبار سے جو گناہ ہوتے ہیں، یعنی نظر کا غلط استعمال، کان کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، سوچ کا غلط استعمال، جسم کے اور اعضاء کا غلط استعمال، ان کو تو ہم گناہ سمجھتے ہیں. ان گناہوں کے ہونے پہ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کے ہونے پہ توبہ کے 2 نفل بھی پڑھتے ہیں. اور جس کو دینی اعتبار سے اپنے سے کچھ اچھا سمجھتے ہیں نا، اس کے ساتھ جا کے اپنے یہ گناہ شیئر بھی کرتے ہیں کہ جی دعا کریں، جی میں بڑا گناہ گار ہوں، میرے سے گناہ ہو جاتا ہے، میرے لیے دعا کیا کریں. یہ کرانی بھی چاہیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، شک نہیں ہے، لیکن یہ گناہ ہے شہوانی گناہ. تو جو شہوانی گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا ایک لازمی خاصہ ہے کہ ان کے بعد انسان میں ندامت پیدا ہوتی ہے. انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد اس کو ایک ندامت فیل ہوتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ کام غلط کیا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر انسان کو شہوانی گناہوں پہ ندامت یا پچھتاوا نہ ہو تو
اس کے جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو ملامت کرنے والے، اس کو سمجھانے والے، بھائی تم گانے سنتے ہو توبہ کرو، تم یہ جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہو توبہ کرو، تم یہ ڈیٹ پہ جاتے ہو توبہ کرو، کہ تم نماز چھوڑتے ہو توبہ کرو. تو ہمارے ارد گرد دائیں بائیں بہت سارے لوگ سمجھانے والے ہوتے ہیں. لیکن جب انسان شیطانی گناہوں میں مبتلا ہو، تو یہ جو پہلے ہم نے چیزیں ذکر کی نا وہ شہوانی گناہ ہے، اور تکبر یہ شیطانی گناہ ہے، حسد یہ شیطانی گناہ ہے، اور دل کے اندر بغض اور کینے کا ہونا یہ شیطانی گناہ ہے، اور دل کے اندر عجب کا ہونا یہ شیطانی گناہ ہے، کسی مسلمان کی حقارت دل کے اندر ہونا یہ شیطانی گناہ ہے. تو جب انسان شیطانی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو نہ تو انسان کو خود اس کا ادراک ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، نہ کسی دوسرے کو احساس ہو پاتا ہے. تو جس وجہ سے ان گناہوں سے توبہ کے چانس بھی کم ہوتے ہیں. جیسے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان شہوانی گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو ان گناہوں کے بعد توبہ کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن جب انسان شیطانی گناہوں میں، تکبر میں، حسد میں، عجب میں، کینے میں، بغض میں، غصے میں مبتلا ہو جائے، ان گناہوں کے اندر جب انسان مبتلا ہو جائے تو چونکہ یہ شیطانی گناہ ہے تو جیسے شیطان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اسی طرح سے شیطانی گناہوں میں مبتلا ہونے والے کو بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے ان شیطانی گناہوں کو جسٹیفائی کرتا ہے. اور اس دنیا کے اندر جو سب سے پہلے اپنے گناہ کو جو جسٹیفائی کیا ہے نا وہ شیطان نے کیا ہے. کہ جب اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے یہ بات کہی کہ یا اللہ میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ چونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ جو آدم ہے یہ مٹی سے بنا ہے، تو مٹی نیچے گرتی ہے اور آگ اوپر اٹھتی ہے، تو جو چیز اوپر اٹھتی ہے وہ افضل اور اعلیٰ ہے، یا جو چیز نیچے گرتی ہے وہ افضل اور اعلیٰ ہے. اب پوری دنیا کے فلسفی اور تھنکر جمع ہو جائیں نا تو وہ یہ کہیں گے کہ شیطان کی دلیل بالکل ٹھیک ہے، دلیل کے اعتبار سے اس نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جایا کرتا ہے تو اس موقع پر عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، اس موقع پر اطاعت اور اتباع کی جاتی ہے. جیسے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ جا رہے تھے تو پیچھے فرعون کی لاکھوں کی فوج تھی، تو اب دریائے نیل سامنے آ گیا، تو اس وقت میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو دریا میں مارو. اب حکم تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنی لاٹھی کو جا کے فرعون کے سر پہ مارو، حکم تو یہ ہونا چاہیے. لاٹھی پانی میں مارنے سے کیا ہوگا؟ لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا تو اس موقع پر اپنی عقل کو، اپنی لاجک کو آگے نہیں کرنا، اللہ کی اطاعت کو سامنے رکھنا ہے. اور پھر اسی طرح سے جیسے جب فرعون کے دربار میں جادوگروں سے مقابلہ ہونے لگا تھا تو اس موقع پر اب جو 70,000 جادوگر جیسے لفظ آتا ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنے وہ جادو دکھائے، تو 70 کثرت کے لیے لفظ آتا ہے 70,000 کا، تو وہ جو 70,000 پھر وہ دربار کے اندر جو ہے نا وہ سانپ چلنے پھرنے شروع ہو گئے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم آیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو، اپنے عصے کو زمین پر ڈالو. حکم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک ایک کر کے سانپوں کو مارنا شروع کرو. حکم میں کیا آیا ہے کہ جو آپ کے پاس ظاہری طور پہ جو اپنی حفاظت کا جو سبب ہے نا اس کو زمین پر رکھ دو. تو اس لیے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی یا اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. تو دنیا کے اندر جو اپنے گناہ کو سب سے پہلی دفعہ جس نے جسٹیفائی کیا ہے نا وہ یہ شیطان تھا کہ میں کیوں سجدہ کروں. یہ دلیل اس کی بالکل ٹھیک ہے، اگر عقلی اعتبار سے دیکھنا ہے تو اس کی دلیل بالکل ٹھیک ہے، لیکن نہیں. تو یہ حسد جو ہے نا یہ اتنی گندی چیز، اتنی ناپاک چیز. لیکن پھر ایک حدیث پاک کے اندر آتا نا جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایاک والحسد، حسد سے بچو.
کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب اس میں اگر انسان یہ دیکھے کہ ہمارے پاس تو نیکیاں، ہم میں سے سارے لوگ اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے پاس نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں، تو ہم میں سے ہر کوئی کہے گا کہ یار صحیح بات ہے، ہمارے پاس گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ تو نیکیاں تو ہمارے پاس پہلے ہی کم ہیں، تو اس اتنی شارٹ مقدار میں نیکیوں کے ہوتے ہوئے اگر انسان کسی سے حسد میں مبتلا ہو جائے تو حسد تو انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے جلا دیتا ہے جس طرح سے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو یہ اتنا سخت گناہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم تھا کہ پچھلی امتوں کی ایک بیماری تمہارے اندر چلی آ رہی ہے اور وہ مونڈ کر رکھ دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے بالوں کو مونڈ کے رکھ دینے والی ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دو بیماریاں تمہارے دین کو مونڈ کر رکھ دینے والی ہیں۔ اور وہ دو بیماریاں کون سی؟ ایک بغض، دوسری حسد۔ تو ابھی انسان نے اس طرح پھرایا ہو نا سر کے اوپر، وہ پھر اوپر سے تیل لگایا ہو، تو وہ کیسے وہ ٹنڈ انسان کی لشکاریں بھی مارتی ہے، اور بندہ اس پہ اگر سر پہ ہاتھ بھی پھیر کے دیکھے نا تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے بال لیزر سے صاف ہوئے ہوئے، بالکل بالوں کا نام و نشان تک ختم ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ تو بندہ اس چیز کو سامنے رکھ کے سوچے کہ جس طرح سے اس طرح سر کے بالوں کو جب مونڈ کے رکھ دیتا ہے تو سر کس طرح سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر انسان کے اندر بغض کی روحانی بیماری ہو اور حسد کی روحانی بیماری ہو تو ان دو بیماریوں کی وجہ سے انسان کے دین کا اس طرح سے صفایا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اب جب انسان کسی کے ساتھ حسد کرے گا، جب کسی کے ساتھ انسان حسد کرے گا تو کسی کے ساتھ حسد کا لازمی نتیجہ اس آدمی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت ہے۔ جس کے ساتھ حسد ہوگا جب وہ ہماری کمپنی میں، ہماری مجلس میں نہیں بیٹھا ہوا تو یہ لازمی طور پر اس کی غیبت شروع کر دے گا۔ تو غیبت کرے گا تو اپنی ساری نیکیاں اس کے اعمال نامے میں چلی جائیں گی اور اس کے جو سارے کے سارے گناہ ہیں اپنے اعمال نامے کے اندر آ جائیں گے۔ تو حاسد کو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر حاسد کیا کرتا ہے؟ جب یہ حاسد اس بندے کے سامنے جاتا ہے جس کے ساتھ یہ حسد کرتا ہے تو اس کے سامنے جا کر یہ اس کی خوشامد اور چاپلوسی کرتا ہے، اور جیسے اس کی غیر موجودگی میں غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح سے کسی انسان کے سامنے اس کی خوشامد اور چاپلوسی کرنا بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اسی طرح سے جب انسان جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس کو حسد ہوگا تو اس حسد کی وجہ سے اس کی اس نعمت کو اس سے زائل کرنے کے لیے یہ مختلف منصوبے بنائے گا اپنے دماغ کے اندر کہ میں کون سا ایسا کام کروں، میں کون سی جو ہے نا وہ ایسا مجھے کو کام کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ جو فلاں صاحب کو جو بھی دین یا دنیا کی نعمت ملی ہوئی ہے نا، اللہ کرے یہ اس سے نہ چھن جائے، یہ برباد ہو جائے۔ اور یہ ہر وقت نا اس خبر کے انتظار میں رہتا ہے ساری زندگی کہ کون سی صبح ایسی آئے، یہ صبح کو سو کے اٹھے تو اس کو پتہ چلے کہ جس کے ساتھ اس کو حسد ہے نا اس کے گھر کی چھت گر گئی، اور اس کو پوری زندگی اس چیز کا انتظار رہے گا کہ یار وہ میں جس کے ساتھ مجھے حسد ہے نا، اللہ کرے مجھے اطلاع ملے کہ اس کی فیکٹری جل کے آگ لگ کے جل کے راکھ ہو گئی، اور جس کے ساتھ اس کو حسد ہوگا اس کے بارے میں ساری زندگی اس کو یہ انتظار رہے گا کہ اللہ کرے اس کے جو ہے نا وہ جو بیٹے ہیں وہ انتہائی نالائق اور آوارہ نکلیں۔ کیوں؟ یہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس سے اس نعمت کو زائل ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہر وقت اسی ادھیڑ بن کے اندر ہوگا،
اور اس ادھیڑ بن کے اندر کبھی تو یہ اس چیز کی تمنا کرے گا کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے، بس اللہ کرے ایسا ہو جائے، بس اللہ کرے ایسا ہو جائے، اور پھر کیا ہوگا، پھر اس کو جو دین یا دنیا کا جو فیم ملا ہوا ہے، اس کو جو شہرت ملی ہوئی ہے، اس کو جو لوگوں کے اندر عزت ملی ہوئی ہے، تو یہ اس کے بارے میں مختلف لوگوں کے پاس جا جا کر چغلیاں کرے گا، اس کے بارے میں لوگوں کے پاس جا جا کر اس پہ بہتان باندھے گا، اور نہیں تو چلے گا، اس کا بس نہیں چلے گا تو یہ اس پر تہمت لگائے گا، کورٹ میں جا کے اس پہ مقدمہ کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس سے یہ نعمت چھن جائے، تو کتنا مزہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس میں ایک اور ہمارے حضرات یہ بات فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو حسد ہوتا ہے نا، حسد یہ ہم وطن لوگوں میں ہوتا ہے، اور ہم پیشہ لوگوں میں ہوتا ہے، اور ہم عمر لوگوں میں ہوتا ہے۔ اب ہم وطن لوگوں میں کیا مطلب، ایک آدمی ڈاکٹر ہے مثال کے طور پہ، تو امریکہ کے اندر یا انگلینڈ کے اندر یا اٹلی کے اندر یا فرانس کے اندر کوئی ڈاکٹر اپنے ملک کے اندر بہت مشہور ہو جائے، یورپ کے کسی ملک کے اندر کوئی ڈاکٹر بہت مشہور ہو جائے نا، تو پاکستان کے شہر فیصل آباد میں رہنے والے ڈاکٹر کو اس سے حسد نہیں ہوتا۔ ہاں، حسد کب ہوتا ہے ڈاکٹر کو، کہ جب جس ہاسپٹل میں یہ ڈاکٹر صاحب جاب کرتے ہیں، اسی ہاسپٹل کے ایک دوسرے ڈاکٹر صاحب کی کسی اچھے بات کی وجہ سے، اچھے کارنامے کی وجہ سے، کسی جو ہے نا وہ بہت ہی کرٹیکل آپریشن کی وجہ سے پورے شہر کے اندر بلے بلے ہو گئے، پورے شہر اخباروں میں جناب آنا شروع ہو گیا، میڈیا پہ جناب ان کے بارے میں آنا شروع ہو گیا، تو اب یہ جو دو ڈاکٹر ایک ہی ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں نا، ان کو آپس میں حسد شروع ہو جائے۔ اسی طرح سے اور شعبوں کی مثال ہوتی ہے کہ انسان جس اپنے شعبے کے اندر دنیاوی ہو یا دین کا ہو کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو اسی طرح سے ایک کوئی مدرسہ ہے مثال کے طور پہ، اب ایک مدرسہ فیصل آباد میں، ایک مدرسہ ڈیوزبری میں ہے، تو اب ڈیوزبری کے شیخ الحدیث صاحب یا مفتی اعظم صاحب وہ ڈیوزبری میں یا انگلینڈ میں یا یورپ میں بڑے مشہور ہو گئے، بہت مشہور ہو گئے، تو ان کی اس شہرت کی وجہ سے فیصل آباد کے کسی مفتی صاحب کو یا شیخ الحدیث صاحب کو ان سے حسد نہیں ہوگا۔ ہاں، فیصل آباد کے ہی کسی اور مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب یا مفتی صاحب، ٹھیک ہے، وہ جناب پاکستان لیول پہ مشہور ہو جائیں اور بڑی ان کی ماشاءاللہ جناب کو بلے بلے ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، تو اب ان کے ساتھ اس کو حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اس لیے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو حسد ہوتا ہے نا، وہ ہم وطن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر دوسرے نمبر پہ ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے اب ایک بہت لمبا چوڑا بازار ہے مثال کے طور پہ، اس بازار کے اندر کاسمیٹکس کی بھی دکانیں ہیں، اس کے اندر بک سٹور بھی بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر موٹر سائیکل ریپیئرنگ کی بھی دکانیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹائلز اینڈ سینیٹری مارٹ کی بھی بڑی بڑی دکانیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی بازار کے اندر ایک جنرل سٹور والے کی بھی دکان ہے، تو اب اس جنرل سٹور والے کو سینیٹری کے کاروبار والے سے حسد نہیں ہوگا، بولے اس کے جناب ٹرکوں کے ٹرک بھر بھر کے آتے رہے سامان کے، کوئی اس کو حسد نہیں ہوگا، ساری ساری رات اس کے سینیٹری سٹور پہ مال اترتا رہے تو کوئی حسد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وہ جو جنرل سٹور والا ہے، اب سارا دن موٹر سائیکل مکینک کو فرصت ہی نہ ملے، لوگ جناب لائن لگا کے موٹر سائیکل ٹھیک کرانے کے لیے اس مکینک کے پاس کھڑے، اس کو حسد نہیں ہوگا۔ حسد کب ہوگا؟ جب اسی ایک بڑے بازار کے اندر ایک اور چھوٹی سی کریانے کی دکان والا آ کے بیٹھ گیا، تو موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والا سارا دن جتا ہوا کام، اس سے حسد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی دکانوں والے کام کر رہے ہیں اس سے حسد نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ جو سامنے کر کے کریانے کی ایک دکان بن گئی نا نئی، اس کی دکان پر اگر دن میں 2-4 گاہک بھی چلے گئے نا، تو یہ کہے گا یار پتہ نہیں یہ دکان تے اگ کدوں لگنی ہے، پتہ نہیں یہ سارا سامان کدوں سڑنا، اس کو سے حسد شروع ہو جائے۔ ہم پیشہ لوگوں میں ہوتا ہے،
ہم وطن لوگوں میں ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہم عمر لوگوں میں ہوتا ہے، ہم اثر لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ہماری عمر سے کوئی بہت چھوٹا آدمی ہے، چھوٹی عمر کا آدمی ہے، وہ فیمس ہو گیا کسی بھی اعتبار سے، یا دینی اعتبار سے اگر ہم دین میں لگے ہوئے ہیں تو ہماری عمر سے کافی چھوٹی عمر کا ایک آدمی دینی اعتبار سے بڑا فیمس ہو گیا تو ہمیں اس سے حسد نہیں ہوگا، کیونکہ یار چلو اچھا ہے، اس نے مستقبل میں دین کا کام کرنا ہے، چلو اچھی بات ہے، ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، لوگوں کا رجوع اس کی طرف ہو گیا، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ اللہ اس سے بڑا کام لے رہے، اللہ اس سے اور کام لے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر انسان کی عمر سے بڑا آدمی مشہور ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اگر مثال میں میری عمر 40 سال ہے تو 60 سال کے کوئی بزرگ مزید مشہور ہو گئے، 70 سال کے کوئی بزرگ اور مشہور ہو گئے، تو میں کیا کہوں گا، ماشاءاللہ حضرت کے بڑے مجاہدے تھے، حضرت نے بڑی ریاستیں فرمائی ساری زندگی، اور حضرت کا بڑا اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ پاک نے ان کو اس کا تھوڑا سا نا وہ مشاہدہ کرا دیا، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹے کو شہرت ملی وہ بھی جسٹیفائی کر لیں گے، عمر سے بڑے کو شہرت ملے گی وہ بھی جسٹیفائی ہو جائے گی۔ ہاں میرے ساتھ میری ہی عمر کا کوئی اور آدمی وہ دینی اعتبار سے مشہور ہو جائے، لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہو جائے، لوگ اس کے پاس بیٹھنے لگے، لوگ اس سے رہنمائی لینے لگے، تو مجھے اس سے حسد پکا ہو، ٹھیک ہے نا، پکی بات ہے۔ تو یہ اتنی گندی بیماری ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب ہم کتنا اس بات کو بولتے ہیں، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان کی محنت کرو، ایمان کی محنت کو، اس میں کوئی حرج بھی نہیں، شک بھی نہیں، کرنی بھی ہے، ایمان کو بنانے کی ضرورت بھی ہے، ایمان کو پھیلانے کی ضرورت بھی ہے، لیکن بھائی اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ اگر تمہارے دل کے اندر ایمان بھی ہے اور اس کے ساتھ تمہارے دل کے اندر حسد بھی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، کہ حسد اور ایمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر کسی کو جہاں ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، ایمان کو پھیلانے کی ضرورت ہے، ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اسی طرح اسی جگہ پر ہمیں اپنے دل سے ان صفات کو، ان گندی روحانی بیماریوں کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے انسان کے دل کے اندر ایمان ٹھہر نہیں سکتا، کہ حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، بات بس لمبی ہو گئی، اصل میں وہ جیسے بات تو کچھ اور کرنی تھی کہ اب جو حسد کے آگے درجے بھی ہوتے ہیں، یعنی حسد شروع کہاں سے ہوتا ہے، پھر شروع ہوتا ہے تو پھر دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے، پھر تیسرا کیا ہوتا ہے، پھر چوتھا کیا ہوتا ہے، پھر پانچواں کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ کر لیں گے، اللہ نے توفیق دی، اللہ پاک ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔